प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। शलोक टीवी के प्रोग्राम आज का सवाल में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे चीज़ों, आप जो है हमारे साथ जुड़े हैं। खुदावंद आपको अपनी बरकत से मामूर करे। और मेरे चीज़ों, जो परसों के दिन सवाल पूछा गया था, मेरे चीज़ों, उसमें आप जानते हैं कि क्या सवाल पूछा गया था। लेकिन अगर जिन्होंने आज हमें पहली दफ़ा ज्वाइन किया है, जो हमें आज पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं उनके सामने सवाल जो है, जो परसों पूछा गया था वीडियो में, उसको मैं एक दफ़ा रिमाइंड करवा देता हूँ, ताकि आप जो है वो उसको जान सकें। अगर चलते प्रोग्राम में भी आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नीचे स्लाइड में जो नंबर चल रहा है, उस नंबर के ज़रिए से आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं और उस जवाब को बता सकते हैं। खैर, ना भी बताएं तो उस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। सवाल क्या था? सवाल ये था कि जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, उसमें हमें नज़र आता है कि खुदा ने जब इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को बनाया, तो खुदा ने मुख्तलिफ चीज़ों को बनाया, और उन मुख्तलिफ चीज़ों में जो है सूरज, चाँद, सितारों को खुदा ने चौथे दिन जाकर बनाया। अब सवाल ये था कि जब खुदा ने सूरज, चाँद, सितारों को चौथे दिन बनाया है, तो उससे पहले 3 दिन जो थे, वो कैसे दिन और रात होते थे? ये सवाल था। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको अपने जलाल के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करे। और मेरे अज़ीज़ों, बताया गया था कि इसका जवाब आपको किताब मुक़द्दस में, खुदावंद के कलाम में से मिल सकता है। अगर आप पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 19 आयत तक जब पढ़ेंगे, तो उसमें इसका जवाब आपको जो है वो मिल जाएगा। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें जो कुछ सवालात, कुछ जवाबात मौसूल हुए हैं, उनमें से एक हमारी प्यारी बहन है, उनसे जब हमारी बात हुई, तो उस बहन ने कहा कि मैं भी इसका जवाब देने की कोशिश करूँगी, मैं पढ़ूँगी, लेकिन मैं जानती नहीं कि सवाल ठीक होगा, जवाब ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उस प्यारी बहन को उस वक़्त भी एप्रिशिएट किया, इस बात के लिए नहीं कि उनका जवाब जो है वो परफेक्ट है या बहुत अच्छा है या बेहतरीन है, इसलिए कि उन्होंने कलाम को पढ़ा। बेसिकली हमारा इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि लोग कलाम को पढ़ें और जानें और समझें। सो उस प्यारी बहन ने कलाम को पढ़ा और कोशिश की कि वो इस सवाल का जवाब दे। आज वो प्यारी बहन जो है वो हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं। सवाल मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। सवाल ये है कि खुदा ने चौथे दिन सूरज, चाँद, सितारों को बनाया। इससे पहले 3 दिन सूरज के बगैर दिन और रात कैसे होता था? वो प्यारी बहन जो है इस वक़्त हमारी उनकी शुक्रगुज़ारी है और खुदावंद ने। और सिस्टर जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं शलोक टीवी की तरफ से आपको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। प्लीज़ आप अपना नाम भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से बात कर रही हैं। और जो सवाल है आज का कि सूरज, चाँद, सितारे खुदा ने चौथे दिन बनाए थे, तो उससे पहले 3 दिन जो है सूरज के बगैर दिन और रात कैसे होते थे? आप इसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले आपका नाम क्या है? आप नाम बताइए। ओके जी, मेरा नाम मुकद्दस है और मैं साहिबाल से बात कर रही हूँ। ओह वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। तो आपका भी थैंक यू मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और सवाल का जवाब देने के लिए, मैं चाहे कोई भी हो सवाल का जवाब, लेकिन मैं हाजिर हूँ और प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुदावंद आपको और सब देखने वालों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। वेलकम वेलकम सिस्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें,
میری پیاری بہن، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں اس حوالے سے کہ آپ نے کوشش کی اور سوال کو ڈھونڈنے کی، جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، بائبل مقدس کو پڑھا۔ میں آپ کے لیے شلوک ٹی وی کی توسط سے، شلوک ٹی وی کی نمائندگی کرتے ہوئے شلوک ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کلیپنگ کے ساتھ۔ سو ونڈرفل، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور ضرور آپ اس سوال کا جواب بتائیے گا کہ چوتھے دن جب خدا نے سورج چاند ستاروں کو بنایا تو اس سے پہلے سورج کے بغیر دن اور رات کیسے ہوتے تھے؟ جی سسٹر جی۔ تھینک یو سو مچ، سارا عزت و جلال خدا مسیح کے نام کو ملے۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ چوتھے دن جب کہ خدا باپ نے چاند سورج ستاروں کو بنایا، لیکن اس سے پہلے دن اور رات جو لکھا ہوا ہے آیات میں کہ کیسے ہوتے تھے، جیسا کہ ہم آیت نمبر 1 سے اگر پڑھیں، ٹھیک ہے، وہاں سے ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، لیکن اب جب آیت نمبر 3 تک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی تو پہلا دن ہوا۔ جب ہم ان آیات کو غور سے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے روشنی اور تاریکی کو الگ الگ کیا ہے، اور روشنی کو بنا دیا ہے دن کہا ہے، اور تاریکی کو بولا ہے رات۔ تو جب یہ دونوں چیزیں خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلی، خدا باپ کے منہ سے نکلی، تو روشنی دن ہو گئی اور تاریکی رات ہو گئی، تو دن ہو گیا اور رات ہو گئی۔ تو اس کے بعد جب ہم آیت نمبر دیکھتے ہیں، جب تیسرا دن ہوتا ہے جب خدا نے بنایا ہے فلک پر، جب ہم آیت نمبر 14 کو پڑھتے ہیں، خدا نے کہا کہ فلک پر نگر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو خدا نے 2 بڑے نگر بنائے، ایک نگر اکبر جس کو حکم دیا کہ وہ دن پر حکم کرے، یعنی کہ سورج جو ہم دیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اب دن ہو گیا ہے، اور دوسرا نگر اصغر جس کو رات پر حکم دیا کہ وہ ستاروں کو بھی بنایا، رات پر حکم دیا، یعنی کہ چاند کو رات پر حکم دیا، تاکہ ہم جیسے انسانوں کو پتہ چل سکے کہ اب رات ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو یہ نشانیاں دی ہیں، ایک نگر اصغر اور ایک نگر اکبر، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے دن اور رات ہے، لیکن دن اور رات تبھی بھی بڑھتے جب خدا نے روشنی اور تاریکی کو جدا کیا۔ تو ایسے دن اور رات ہوتے تھے تب۔ یہ میرا جواب ہے، باقی پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ سسٹر جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ بہت اچھا آپ نے جواب دیا، ونڈرفل۔ اور بس اس میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے۔ ضرور میں کوشش کروں گا کہ خداوند کے پاک روح نے جس طرح سے مجھے سمجھایا ہے، گائیڈ کیا ہے، تو میں اس پوری تفصیل کو بھی بیان کروں۔ لیکن جو آپ نے بیان کیا ہے بالکل پرفیکٹ، یہی اس کا جواب ہے۔ اب اس میں تفصیل کیا ہے وہ بھی میں ضرور شیئر کروں گا۔ آپ جو ہے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ آج کا جو سوال ہوگا وہ پروگرام کے اینڈ پر بتایا جائے گا، اور آپ ضرور اس کو بھی دیکھیے گا، اور اس کے بعد میں جو خداوند آپ کی رہنمائی کرے آپ اس کو بھی ضرور جواب دیجیے گا۔ تھینک یو سسٹر جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے استعمال کرتا رہے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، ہماری پیاری بہن مقدس ہمارے ساتھ موجود تھی، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا۔ کافی حد تک آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس دنیا کو جب بنایا گیا تو دن اور رات کا فرق جو ہے وہ رکھا گیا۔ اب اس میں تھوڑی ڈیٹیل کی ضرورت ہے، وہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جیسے ہماری پیاری بہن بتا رہی تھی، تو اگر ہم اس حوالہ کو جو میں بتایا تھا کہ پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 19 آیت تک جب پڑھیں گے تو اس کے اندر اس کو آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو جب ہم پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور دوسری آیت کو پڑھتے ہیں اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر
جنبش کرتی تھی۔ اور تیسری آیت، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ بڑی خوبصورتی سے پیاری بہن نے بتایا۔ اب دیکھیں کہ سٹارٹ میں ہی کیا کیا ہے خدا نے روشنی کو بنا دیا ہے۔ اب روشنی کو جب بنا دیا ہے تو کیا کیا ہے؟ چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ میرے عزیزو، اس بات سے ہمیں صاف واضح پتہ چلتا ہے کہ خدا نے دن کو اور رات کو پہلے ہی کریٹ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سورج چاند ستارے بنائے جاتے، خدا نے پہلے ہی دن اور رات کو مقرر کر دیا تھا، بنا دیا تھا۔ جو بھی چیزیں بنائی جا رہی تھیں اس روئے زمین پر میرے عزیزو، وہ ساری کی ساری کس کے لیے بنائی جا رہی تھی؟ کیونکہ خدا کو تو ان کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ساری چیزیں کس کے لیے بنائی جا رہی تھی؟ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بنائی جا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو جا کے چھٹے دن خدا نے بنایا۔ اس چھٹے دن سے پہلے خدا نے ساری چیزوں کو تخلیق کر لیا، بنا لیا، اور اس کے بعد میں جب چھٹے دن خدا نے آدم کو بنایا تو اس کو ساری چیزوں کے اوپر اختیار دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری چیزیں خدا نے انسان کے لیے بنائی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب خدا نے دن اور رات کو بنا دیا تھا، روشنی کو بنا دیا تھا اور تاریکی کو الگ کر دیا تھا اس سے، تو دن اور رات بن گئے تھے، تخلیق ہو گئے تھے، تو اس وقت دنیا پر انسان موجود نہیں تھے۔ چوتھے دن تک دنیا پر انسان موجود نہیں تھے، اور تیسرا دن جو 3 دن پہلے ہیں اس میں بھی انسان موجود نہیں ہے، انسان جا کے چھٹے دن بنا ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں میرے عزیزو، جبکہ انسان نہیں ہے، تو خدا کی ذات جو کہ کل کائنات کا مالک ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو خود نور ہے، اور اس کو ضرورت نہیں تھی دن اور رات کے اندر امتیاز کرنے کی۔ اب خدا نے اگر یہ 2 بڑے نیر بنائے ہیں، سورج چاند ستارے، جو کہ چوتھے دن جا کر بنائے ہیں، وہاں پر ہمیں اس کی ڈیٹیل بھی ملتی ہے کہ 14ویں آیت میں، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ امتیاز کے لیے ہوں مطلب یہ ان کے لیے ایک نشان ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اس روئے زمین پر موجود تھے تو یسوع مسیح کے پاس بھی فقی فریسی آئے، اور انہوں نے کہا کہ تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے کہ ہم تجھے نبی مان لیں؟ آج انسان کو ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی نشان چاہیے، اور اب اگر کوئی مسیح میں آتا ہے تو اس کو یہ بڑا یہ تجسس ہوتا ہے کہ اب جب کہ میں مسیح میں آ گیا ہوں تو میرے لیے ایک بڑا نشان ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں بڑے بڑے معجزے ہو جائیں، میں ایک دم سے امیر ہو جاؤں، میں بہت کچھ کر لوں، ایسا چاہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ امتیاز کرنے کی جو صورتحال ہے وہ صرف اور صرف انسانوں کی ضرورت ہے، اس کی خدا کو ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جب کہ سورج چاند ستارے بنائے گئے تھے، پہلے 3 دنوں میں انسان نہیں تھا، خدا تھا صرف، خدا کو دن اور رات میں امتیاز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے سورج اور چاند موجود نہیں تھے، کیونکہ یہ نشان ہے کس چیز کا؟ زمانوں، دنوں اور برسوں کا۔ اور نشان جو ہے، امتیاز کرنا جو ہے، وہ انسانوں کے لیے ضروری تھا، خدا کے لیے نہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ خود نور ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنا چاہوں گا۔ ہم جو ہے وہ دنیاوی طور پر جب پڑھتے ہیں تو ہم سائنس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ سائنس جو ہے وہ کیا کہتی ہے اس دن اور رات کے بارے میں، ہم ذرا اس کی طرف بھی نگاہ ڈال لیتے ہیں، ہم اس کو بھی تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر میں آپ کو میں کہوں گا پینل پروڈیوسر صاحب سے کہ وہ ضرور جو سائنس کی فوٹیج ہے
اس کو اسکرین پر دکھایا جائے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اور سائنس کی جو تصویر ہے دن اور رات کے متعلق، آپ ذرا اس کو ملاحظہ کیجیے گا۔ جی میرے عزیزو، یہ دیکھیے، یہ جو آپ کے سامنے ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ گول گول گھومتی ہے، سورج جو ہے وہ اپنی جگہ پر ساکن ہے، موجود ہے، اور ہوتا یوں ہے کہ جون سا حصہ زمین کا سورج کی طرف ہوتا ہے اس پر دن ہوتا ہے، اور جو سورج کی دوسری طرف ہوتا ہے اس میں رات ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر تاریکی ہوتی ہے۔ یہ سورج جو ہے وہ ایک نشان ہے دن کا۔ یہ ہم سائنسی جو ہے وہ طریقہ سیکھ رہے ہیں، جو سائنس کی تصویر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، جو سائنس نے بنائی ہے۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو حصہ زمین کا سورج کی طرف ہے وہاں پر روشنی ہے، اور جتنے بھی ملک اس حصے میں آتے ہیں وہاں پر دن ہو گیا، اور جو دوسری سائڈ پہ حصہ ہے وہاں پر رات ہو گئی۔ لیکن اس کے برعکس اگر میرے عزیزو ہم جو ہیں بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل اس کے حوالے سے ہمیں کچھ اور تصویر دکھاتی ہے، اور میں آپ سے ضرور یہ کہوں گا کہ آئیے ہم بائبل کی تصویر کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ دن اور رات کے متعلق کیا بتا رہی ہے۔ میں ضرور کہوں گا کہ وہ بھی دکھایا جائے کہ بائبل جو ہے وہ دن اور رات کے متعلق کس طرح کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو دیکھیے گا، یہ وہ تصویر ہے جو کہ بائبل ہمارے سامنے بناتی ہے۔ کلام میں ہم نے پڑھا کہ خدا نے تیسری آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ دیکھیے اسکرین پر آپ کو ایک سائڈ پہ روشنی یعنی کہ ڈے، دن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات۔ دیکھیں آپ کے سامنے جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، ایک سائڈ پر رات دکھائی گئی ہے، نائٹ، اور ایک سائڈ پہ دن دکھایا گیا ہے یعنی کہ ڈے۔ اب پھر خدا نے زمین کو اس کے درمیان میں رکھ دیا، زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، جو حصہ روشنی کی طرف ہے وہاں پر دن ہوتا ہے، اور جو دوسری سائڈ پہ ہے وہاں پر رات ہوتی ہے۔ یہ دن اور رات کا کنسپٹ جو ہے یہ خدا نے پہلے دن سے ہی کریٹ کر دیا تھا، اور اس بائبلی تصویر کے مطابق ہم جان سکتے ہیں کہ اگر سورج، چاند، ستارے نہ بھی ہوتے تو دن اور رات کا جو کنسپٹ ہے یہ بالکل بائن ویسے ہی ہونا تھا جیسے کہ ابھی ہے۔ لیکن ہم دن اور رات میں امتیاز کر سکیں، جان سکیں، اس کے لیے خدا نے ہمارے لیے یہ سورج، چاند، ستارے جو ہیں وہ نشان کے طور پر ٹھہرا دیے۔ اب اگر میں آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ سورج کے بغیر روشنی ہونا کیسے پاسبل نہیں ہے، مشکل ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا خود روشنی ہے، خدا خود نور ہے، اور خدا نے بہت ساری جگہوں پر ایسے دکھایا ہے کہ سورج کے بغیر بھی روشنی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ میرے ساتھ نکال سکیں، آپ ضرور نکالیے گا۔ بائبل مقدس کی دوسری کتاب خروج کی کتاب، اگر آپ میرے ساتھ نکال سکیں، خروج کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 23 آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، جب ہم خروج کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 23 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہے، 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ اب اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جب خدا نے مصر پر جو ہے وہ
آفتیں بھیجی تھی، اور ان میں جب خدا نے 3 دن تک وہاں پر اندھیرا کر دیا تھا، اور ذرا غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ پورے ملک میں 3 دن کے لیے اندھیرا رہا ہے، لیکن جو اسرائیلی ہیں جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ اجالا ہی ہے، وہاں پر اجالا رہا۔ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، خروج 10 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ سورج کے بغیر بھی روشنی ہو رہی ہے۔ یہی بائبل ہمیں سکھانا چاہ رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سورج ہوتا تو پھر ہی دن ہونا تھا۔ یہ خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے، خدا کی شکر گزاری ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی ہوتا تو خدا نے دن اور رات پہلے سے ہی کریٹ کر رکھے تھے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ اسی کی خروج کی کتاب کا 13 باب اور اس کی 21 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں کچھ اور بھی ملتا ہے۔ آپ ذرا میرے ساتھ اگر نکال سکتے ہیں تو آپ ضرور نکالیں۔ خروج کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی 21 آیت کو جب آپ میرے ساتھ نکالیں گے تو یہاں پر خدا ہمیں کچھ اور بھی سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ 13 باب اور اس کی 21 آیت، میرے عزیزوں اس میں کچھ یوں لکھا ہے، اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ جب دیکھیں کہ رات ہے، روشنی نہیں ہے، تو خدا اپنا جلال ان کے درمیان رکھتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مصر سے نکلے، آزاد ہوئے، اور اپنا جب وہ سفر کر رہے تھے اس وعدہ کی سرزمین پر جانے کے لیے۔ تو وہاں پر کیا ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ دن میں بادل کا ستون بن کر اور رات میں آگ کا ستون بن کر ان کے آگے آگے چلتا تھا، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سورج کے بغیر بھی خدا روشنی پیدا کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ قوت ہے، قدرت ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور اگر آپ ایک اور آیت کا میرے ساتھ جائزہ لیں، خروج کی کتاب، اور اگر آپ میرے ساتھ نکال سکیں خروج کی کتاب اس کا 34 باب آپ میرے ساتھ نکالیں۔ خروج کی کتاب اس کا 34 باب اور اس کی 29 اور 30 آیت کو جب ہم میرے ساتھ دیکھیں گے، وہاں پر ہمیں کچھ اور بھی نظر آتا ہے۔ 29 اور 30 آیت، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے، خروج کی کتاب اس کا 34 باب اس کی 29 اور 30 آیت میں یوں لکھا ہے، اور جب موسیٰ شہادت کے دنوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوئی سینا سے اترا آتا تھا، تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرہ کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو یہاں پر آپ ذرا نظر کریں، دیکھیں کہ موسیٰ جو ہے جب پہاڑ پر گیا وہ خدا کو دیکھنے کی خواہش کرتا تھا۔ خدا نے کہا کہ تو پہاڑ کی شگاف میں جو ہے وہ ٹھہر جا، میں گزروں گا، اور جو ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، میرے جلال کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو خدا نے کہا کہ میں جب گزروں گا تو میرے پیچھے سے صرف ایک نظر ڈال سکتا ہے، اتنا خدا کا جلال ہے۔ اور جو ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ سورج کے بغیر جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے،
اور اتنی زیادہ روشنی ہے کہ سورج اس کے سامنے ماند پڑ جائے. واو ونڈرفل پریز دا لارڈ. یہ سورج ماند پڑ جائے میں نے اس لیے کہا کیونکہ سورج کو بنانے والا وہی ہے جو پہلے سے نور ہے. واو پریز دا لارڈ ہاللیلویا. خدا ان کی شکر گزاری. اب اگر اس کو پروف کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اگر آپ میرے ساتھ نکالیں خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پہلا یوحنا نئے عہد نامہ کی کتاب ہے. ہاللیلویا پریز دا لارڈ. اگر آپ میرے ساتھ نکال سکیں پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 5 آیت کو اگر ہم میرے ساتھ پڑھیں تو وہاں پر ہمیں تھوڑا اور واضح ہو جائے گا خدا کے تعلق سے. پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 5 آیت میں یوں لکھا ہے، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. واو ونڈرفل پریز دی لارڈ. خدا کا بندہ یہ فرماتا ہے کہ خدا جو ہے وہ خود ہی نور ہے اور اس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں. اس کو سورج کی ضرورت نہیں. اس لیے پہلے 3 دنوں میں سورج جو ہے وہ نہیں بنایا گیا تھا کیونکہ خدا کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کو امتیاز کرنے کی ضرورت نہیں. یہ انسانوں کے امتیاز کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی دنیا کی طرف دیکھیں، کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی ادارہ ہے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی لوگو بناتے ہیں، اپنا نشان بناتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے. اسی طرح سے دن کے نشان کے طور پر خدا نے سورج کو بنا کر رکھ دیا ایک بڑا نیر اکبر تاکہ انسان اس کو سمجھ سکے کہ ہون دن ہو گیا. سورج وال جدو ہوں گے ادو دن ہو جائے گا تے جدو دوسرے پاسے ہوں گے ادو رات پہ جائے گی. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. سو میرے عزیزو، اب جب کہ ہم ایز اے مسیحی یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور مسیح یسوع جب اس روئے زمین پر آتے ہیں اور مسیح یسوع یہ فرماتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، کس طرح سے ہم اس کو پروف کر سکیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. جو باپ ہوتا ہے نا، اس کی ساری چیزوں کا مختار کون ہوتا ہے؟ اس کا بیٹا ہوتا ہے. کبھی بھی نوکر مختار نہیں ہوتا، بلکہ باپ کی سب چیزوں کا مختار اس کا بیٹا ہوتا ہے. مطلب کہ ساری میراث جو ہے وہ بیٹے کی ہوتی ہے اور ان ساری چیزوں کے اوپر وہ اختیار رکھتا ہے جو باپ کی ہوتی ہے. پریز دی لارڈ. اور اب اگر ہم یہ جان چکے ہیں کہ خدا جو ہے وہ نور ہے اور اس کو پہلے 3 دنوں میں سورج کی ضرورت نہیں تھی، تو ہم اگر مسیح یسوع کے تعلق سے دیکھیں، کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ خدا نور ہے، اس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں. اور اگر ہم مسیح یسوع کے تعلق سے دیکھیں تو آپ میرے ساتھ نکالیے گا، آپ میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 12 آیت کو جب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، اس میں آپ جانیں گے کہ خدا یسوع کے تعلق سے کلام مقدس ہمیں کیا فرماتا ہے. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. یسوع مسیح کے تعلق سے میں کیوں ابھی یہاں پہ بات کرنے لگا ہوں؟ کیونکہ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہ کلام کون تھا؟ وہ خداوند یسوع المسیح تھے. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب اس وقت خدا جو نور ہے، جو اس وقت وہ موجود تھا، تو بیٹا بھی اس کے ساتھ اسی وقت موجود تھا کلمہ کی صورت میں. تو وہ بیٹا جو کہ موجود تھا، اس کی خاصیت کیسی ہے؟ اپنے باپ کی جیسی ہے. اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی 12 آیت کو، تو اس میں آپ جان جائیں گے. دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 12 آیت میں کیا لکھا ہے. لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. واہ ونڈرفل. بالکل مائن وہی بات ہے جو خدا نے ہمیں بتائی ہے، جو خدا نے ہمیں سمجھائی ہے اپنے ان کاموں کے ذریعہ سے جو وہ بنی اسرائیل کے لیے کرتا رہا. ہم نے مختلف چیزوں کے تعلق سے دیکھا ہے کہ خدا پروف ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ نور ہے. اس وقت خدا کو
चाँद और सितारों की ज़रूरत नहीं थी। ये ज़रूरत सिर्फ़ इंसानों को थी, इसलिए इंसान को बनाने से पहले खुदा ने सूरज, चाँद, सितारों को बनाया था। पहले 3 दिनों में खुदा को इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा खुद नूर है और उसका बेटा जो कि उसके साथ उसी वक़्त मौजूद था जब कुछ भी नहीं बनाया गया था, तो वो भी क्या है? यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि वो भी नूर है। क्यों? क्योंकि वो बाप में से निकला है। और अगर आप एक और हवाला मेरे साथ निकालें, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 5 आयत को जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 5 आयत को मेरे साथ पढ़ेंगे, ये भी प्रूफ करेगी मसीह यस्सु के ताल्लुक से कि मसीह यस्सु जो है वो हकीकत में क्या है। वो बाप का जो है वो दूसरा रूप है। खुदा उनके कलाम में यूं लिखा है, यूहन्ना की इंजील 9 बाब और उसकी 5 आयत में, यस्सु मसीह फरमा रहे हैं, जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। वाह, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम यस्सु जो कि हकीकत में मुकम्मल इंसान भी थे और मुकम्मल खुदा भी थे। खुदा की रूह जो है वो मसीह यस्सु के जरिया से हमारे दरमियान रही और खुदा खुद जो है वो मसीह यस्सु की सूरत में हमारे सामने रहा और बहुत सारे मौजज़ात और बहुत सारे ऐसे काम, अजीब काम जो कि नबी ना कर सके, वो यस्सु मसीह ने करके दिखाया। खुदा नूर है और उसमें जरा भी तरीकी नहीं। इसी तरह बेटा भी नूर है और उसमें भी कोई तरीकी नहीं। सो मेरे अज़ीज़ों, पहले 3 दिनों में खुदा को दिन और रात के इम्तियाज के लिए सूरज, चांद, सितारों की हाजत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। ये ज़रूरत सिर्फ इंसानों के लिए थी जिसको खुदा ने बनाया था छठे दिन जाकर। छठे दिन उसको बनाने से पहले खुदा ने चौथे दिन इंसान के लिए सूरज, चांद, सितारे बना दिए ताकि वो इम्तियाज कर सके कि अब दिन है, क्योंकि सूरज चढ़ आया है और सूरज डूब गया है तो अब रात हो गई है। उसको पता चल जाता है, एक दिन गुजर गया है, दूसरा दिन गुजर गया है, पांचवां दिन गुजर गया है, एक महीना गुजर गया है, एक साल गुजर गया है। यही तो हमने पढ़ा था। मैं आपके सामने एक दफा फिर से पढ़ देता हूँ और इसको वाइंड अप करेंगे। और अगला सवाल अभी इसके बाद में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। खुदावंद के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो सामने हमारे आती हैं। अभी शायद हमें बहुत सारे दिन जो है वो इस पहले चैप्टर में ही लग जाएंगे। पैदाइश के पहले चैप्टर में बहुत सारे दिन हमें शायद हो सकता है कि इसी में ही लग जाए, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं जिनको समझना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक दफा फिर से मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत से। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें। ये निशान है इंसानों के लिए, खुदा को इसकी जरूरत नहीं है। और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों। वाह, वंडरफुल। और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि जमीन पर रोशनी डालें, और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डालें और दिन पर और रात पर हुक्म करें और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। ये निशान है, उजाले को अंधेरे से जुदा करें, ये निशान है इंसानों के लिए कि सूरज चढ़ आया, हुण दिन हो गया, सूरज डूब गया ते रात हो गई। हालांकि सूरज, मैंने अभी आपको शुरू स्टार्ट में दिखाया था साइंस सूरज के बारे में क्या कहती है और बाइबल मुकद्दस सूरज के बारे में दिन और रात के ताल्लुक से क्या बताती है, वो आपने वीडियो भी देखी है। तो हम आपको बरकत दे। आगे लिखा है, हालेलुया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे सीसो, आज हमने इस बात को पूरे तौर पर सीख लिया है कि जबकि खुदा ने चौथे दिन जाकर सूरज, चांद, सितारों को बनाया था, लेकिन उनसे पहले 3 दिनों में दिन और रात कैसे होता था, उसको आज हमने बड़े वाज़िया तौर पर सीख लिया है
कि वो खुदा के जलाल के ज़रिए से था। और जब वो खुदा के जलाल के ज़रिए से था, हम ये जान गए हैं कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा-सी भी तारीकी नहीं है। तो खुदा नूर है और उसमें ज़रा-सी भी तारीकी नहीं है। अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखना चाहूँगा। आप ज़रूर उस सवाल को सुनिए और उसको सर्च कीजिएगा और जो है उसके बारे में ज़रूर हमें बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉल करके हमें बता सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस जवाब के ताल्लुक से आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। और अगर आपका कोई और इसी हवाला के ताल्लुक से अगर कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। खुदावंद ने रहनुमाई की, हम आपको ज़रूर उसके ताल्लुक से भी सिखाएँगे, बताएँगे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि जिस कलाम को खुदा ने हमें दिया है, हम उसको समझ कर चलें। हमारा खुदा ये नहीं कहता कि तुम इसको समझने की कोशिश करोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बड़ी ही ज़रूरत है कि हम इसको समझ कर चलें। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि दुनिया भर में 6000 के करीब ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन 4500 ज़ुबानों में अभी तक इस बाइबल मुक़द्दस का तर्जुमा हो चुका है और बाज़सानी हमें मिल जाता है, हमारी अपनी ज़ुबान में, जिसको हम समझ सकते हैं। ये इसलिए है ताकि हम जो पढ़ें, जो खुदावंद के ताल्लुक से सीखना चाहें, उसको समझ कर सीखें। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज इस ताल्लुक से, इस सवाल के ताल्लुक से आपने सीख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है। अगला सवाल क्या है? इस सवाल में, इस जवाब में, इस पहले सवाल के जवाब में हमने ये जान लिया है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अब जो दूसरा सवाल आपके सामने मैं आज रखने को हूँ, परसों हम उसका ज़रूर जवाब देंगे, लेकिन आप ज़रूर उसको सर्च करें, उसको देखें और उसके जवाब को ढूँढने की कोशिश करें। हमें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें, समझें, सीखें और खुदावंद का कलाम आपके घर में खोला जाए। सो मेरे अज़ीज़ों, दूसरा सवाल ये है कि अगर खुदा नूर है, तो उसे रोशनी बनाने की क्या ज़रूरत थी? हमने जान लिया कि खुदा नूर है, और खुदा नूर है तो क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो रोशनी को बनाए? क्योंकि हमने पहली आयत में पढ़ा कि खुदा ने जो है वो रोशनी को बनाया और तारीकी से जुदा किया। अगर खुदा खुद नूर है, तो ऐसी क्या ज़रूरत थी कि उसको रोशनी बनानी पड़ी? इस जवाब को हम परसों आपके सामने शेयर करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आप ज़रूर इसको सर्च कीजिएगा, ढूँढिएगा और आप बहुत जल्द इसको पालेंगे, क्योंकि बहुत आसान है। ये जैसे आपने ये सीखा है, अब आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है इस जवाब को ढूँढने के लिए। मैं एक दफ़ा फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला सवाल ये था कि चौथे दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया, तो पहले 3 दिनों में जो है वो दिन और रात कैसे होते थे, उसको आज हमने सीख लिया और उसमें हमने ये भी जान लिया कि खुदा जो है वो नूर है। अब दूसरा सवाल ये है कि खुदा नूर है, तो रोशनी बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई? खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और परसों फिर आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।